خلیفہ اول کی ایک بہن تھی ام فروا. ام فروا کی شادی ہوئی تھی اشعث بن قیس کندی سے. اشعث بن قیس کندی کی بیٹی تھی جعدہ بنت اشعث. اور اسی اشعث بن قیس کے جو بیٹے تھے یہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں یزید کی جنگ میں تھے. اور انہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ سر شہداء قبیلہ کندہ کے پاس، یہ جو قبیلہ کندہ تھا یہ ان لوگوں کا قبیلہ تھا، تو اہل بیت کے خلاف ایک عجیب و غریب محاذ بنایا ہوا تھا. اور ہمیشہ کی طرح توجہ دلاؤں کہ ان مظلوم اہل بیت کے ہم دفاع کرنے والے ہیں. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مودت کیا ہے، اور اہل بیت کا دفاع کرنا کیا ہے، اور اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور اہل بیت کے لیے جینا کیا ہے، اور اہل بیت کے لیے مرنا. اشرف الانبیاء عالم اسلام ڈیوائیڈ ہو گیا تھا محب اہل بیت اور دشمن اہل بیت میں، پرو اہل البیت اور انٹا اہل البیت. اور اہل بیت کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنا تھا، اور ہم ہیں وہ کہ جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور ان تمام مصائب کو زندہ رکھنے کا طریقہ کہ جو ائمہ نے بتایا وہ کیا ہے؟ یہ سیاہ لباس اور حسین. آپ دیکھتے ہیں حسین کے اور بترا ہوتا ہے اس وجہ سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن علیہ السلام کے سارے مساعات میں ان کا جود و کرم. اس صلح کے بعد مسلسل آفیشلی معاویہ کی جانب سے مولا امیر المومنین پر گالیوں کا سلسلہ اور لعنتوں کا سلسلہ ہوتا تھا، اور امام حسن، امام حسین اور باقی بنی ہاشم کے لوگ سامنے آ کے گالیاں دیتے تھے. لیکن جو روش تھی ائمہ علیہم السلام کی جانتے ہیں کیا تھی؟ ان کو بعض کو حقائق نہیں پتا، خصوصاً شام والوں کو. تو جو واقعہ امام حسن علیہ السلام کا ایک شخص آیا مدینے میں، اور امام کے سامنے اس نے مولا امیر المومنین کو کہنا شروع کیا. امام سننے لگے. اب آپ تصور کریں، امام سن رہے ہیں، امام حسن سن رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں کس کو؟ مولا امیر المومنین کو. جب اپنی بھڑاس نکال چکا تو امام نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ شام سے. کہاں رکو گے؟ کوئی بندوبست ہے رہنے کا؟ کھانے پینے کا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں بتایا اسے. کہا یہاں ہے جگہ. اسے بعد میں احساس ہوا کہ اگر یہ ہیں اہل بیت اور یہ فرزند علی ہے تو علی کیا ہوگا. امام حسن کی ایک روایت کہ جو خود ان کے نام سے بھی بڑی شباہت رکھتی ہے، ان احسن الحسن الخلق الحسن، کہ نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی کیا چیز ہے؟ اخلاق حسن. اور امام اسی کام کے ذریعے سے دین اسلام کی جانب توجہ دلاتے رہے، اور اہل بیت کی جانب، اپنی جانب، اپنے والد کی جانب، اشرف الانبیاء کی جانب توجہ دلاتے رہے. بس امام کے چاہنے والوں کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اچھا اخلاق. کیونکہ امام نے کیا فرمایا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے، اچھائی کیا ہے مثلا، تو آپ نے فرمایا خلق الحسن. اور یہی وہ اچھا اخلاق تھا کہ جو ائمہ علیہم السلام کو اشرف الانبیاء سے ورثے میں ملا تھا. اور یہی وہ اچھا اخلاق ہے کہ جو ان کے چاہنے والوں کا ہونا چاہیے. ہر انسان کوئی روش ہو کہ جو نہیں جانتا اس کو بتایا جائے. جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، ہمارے اہل سنت برادران ان کو اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. ایک بہت بڑی تعداد دشمن نہیں ہے، اچھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. انہیں کون بتائے گا؟ انہیں ہم اور آپ اسی اخلاق امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے علمی طریقے سے بتائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل بھی ہم نے توسل کی جانب توجہ دلائی کہ ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ دینی ہے، اور جو معرفت خدا اہل بیت نے بتائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں. ایسا نہیں ہے جب مانگنا ہو جب اللہ کو یاد کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے. کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ جی اللہ سے کیا ہم مانگتے ہی رہیں. نہ، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم مانگیں نہ مانگیں بالآخر اسی سے مانگ رہے ہیں. بظاہر زبان سے مانگیں نہ مانگیں اسی سے مانگیں. تو ہر لحظہ اللہ کی جانب توجہ، ہر لحظہ اللہ سے مانگنا، ہر لحظہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا، اور ہر لحظہ محمد والے محمد علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنا، ان کی جانب توجہ دینا، اور اپنی حاجات ان کی بارگاہ میں پیش کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنایا ہے. نہ اللہ سے مانگنا کوئی خود غرضی ہے کہ جی جب ضرورت ہوئی آ گئے. بھئی جب ضرورت ہوئی نہیں ہوئی، اچھا جب ہوئی آ گئے، پھر ضرورت ہوئی پھر آ گئے. بھئی تو ظاہر ہے ہر دفعہ اللہ ہی کے پاس آئیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ یعنی ایک دفعہ اللہ کے پاس جائیں، ایک دفعہ اللہ کے مخالف کے پاس جائیں نا. اللہ کا شکر حاجت ہوئی، اللہ کے پاس گئے، پھر بے شک اگر معاذ اللہ گناہ بھی کیا پھر اللہ کے پاس آ گئے. یہ زیادہ بہتر ہے یا گناہ کر کے کہیں اور چلے جائیں وہ بہتر ہے؟ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اور ہر لحظہ معصومین علیہم السلام کی جانب توجہ ہو اور توسل کیا جائے.